السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز بھائیوں بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، تو یہ بات تھی اہل سنت والجماعت کو بتا دیا سنت کا مطلب طریقہ، اور یہ یعنی وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اور آپ کے صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، اس طریقے پر جو لوگ گامزن ہیں اور جو لوگ اسی طریقے پر زندگی گزارتے ہیں سے وہ مراد ہے، یعنی سنت سے۔ اور جماعت سے مراد صحابہ اکرام اور اسلاف جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے والے تھے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ بڑا اہم ٹائٹل ہے، اور ان کے جو عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے اب انسان کو دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں جو انہوں نے اس ٹائٹل کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، اور تو انہوں نے اپنے لیے ہائی جیک کر لیا ہے اس کو۔ تو ہمارے کچھ دوسرے بھائیوں نے دوسرا ٹائٹل اپنے لیے یہ کر لیا۔ یہ ٹائٹل کی دوڑ ہو رہی ہے، تو یہ بات چل رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا اللہ کی صفات کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ تو اس میں علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے آپ کے سامنے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف انہی اوصاف سے اللہ کو متصف مانا جائے گا جن اوصاف و صفات کو خود اس نے اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا اس نے کفر کیا، اور جس نے ان صفات کا انکار کیا جن صفات سے اللہ نے خود کو متصف کیا ہے یا اس کے رسول نے اس کو متصف کیا ہے، ان میں سے کسی بھی قسم کی تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے، ان میں کسی بھی طرح کی تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو صحیح اسلامی عقائد، یعنی جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، اس کا ترجمہ اردو میں ہے صحیح اسلامی عقائد کے نام سے، اس کے صفحہ 33 اور 34 پہ یہ تفصیلات آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی صفات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے۔ اس لیے اللہ کی کسی بھی صفت کی جو ہے کا انکار یا اللہ کی کسی صفت کے تعویل و توجیہ یا تحریف کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی صفات کی بعض صفات کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض صفات کو مانتے ہیں، جیسے اشاعرہ ہیں مانتے ہیں، بعض صفات کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ اللہ کی صفات ہی کا سب سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ اب اس کے بعد قضا اور قدر کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قضا اور قدر ایک ہی ہیں۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قضا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کہتے ہیں، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں، اور قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے، اور وہ سب چیزیں اسی طے شدہ پروگرام کے تحت انجام پاتی ہیں، یعنی ازل ہی سے طے کر رکھا ہے۔ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کاتب تقدیر کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کی تقدیر لکھ دو، عمر کتنی ہوگی، رزق کیا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، یہ سب چیزیں
اس کو قدر کہتے ہیں۔ قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے اور وہ سب چیزیں اسی طے شدہ پروگرام کے تحت انجام پاتی ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یہ اللہ کے احکام سب طے شدہ ہیں، چنانچہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان و یقین ضروری ہے۔ اس لیے جو ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا دور گزر گیا اور اسلام میں عجب داخل ہوئے اور دوسری تہذیب کی کتابیں کی وہ رومی اور یونانی کتابیں اس کا ترجمہ ہوا اور عربی میں ترجمہ ہوا، تو ان کی اسلام کہ وہ عجم کے لوگ ان کتابوں کے پڑھنے والے تھے، اس فکر اور اس کے تہذیب کے حامل تھے، ان کی اسلام کے زیر سایہ تربیت ہوئی، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں سابقہ ادیان و مذاہب کی وہ غلط رسم و رواج اور نظریات باقی رہے جو اسلامی اصول و ضوابط اور اس کی بنیادی تعلیم سے میل نہیں کھاتے، یا مخالف ہیں، میل نہیں کھاتے ہیں یا مخالف ہیں۔ ان میں وہ بددین بدعقیدہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی تھے جنہوں نے ظاہری طور پر دین اسلام کو قبول کیا تھا تاکہ اسلام میں داخل ہو کر اندر سے اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیں، اس ارادے سے بھی داخل ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ ایسا ہوا، اس لیے اس کے بعد امامت کا، قضاء و قدر کا، عقل کا، اور یہ کہ شرعی احکام میں کہاں تک عقل کا استعمال جائز رکھا گیا ہے یا روا رکھا گیا، یہ سب جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ سب 100 سال کے بعد ہوا، اور اس کو ہوا دینے میں قدریہ اور معتزلہ کا رول زیادہ رہا ہے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہوا دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں سب سے پہلے جس نے قدر کا انکار کیا ہے اور اس کی دعوت دی ہے وہ اعلان ابن مسلم دمشقی ہے، جو ایک نصرانی تھا۔ اس سے واصل ابن عطا نے یہ تعلیمات لی تھیں، حاصل کی تھیں۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے قدر کا انکار کیا ہے وہ جہم ابن صفوان تھا، جو بصرہ میں رہتا تھا، جیسا کہ امام مسلم کی صحیح جو کتاب ہے المسند الصحیح لمسلم، مسلم کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بہر صورت خواہ اعلان ابن مسلم ہو یا جہم ابن صفوان ہو، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے، اس لیے وہ اپنے کام انجام دینے میں آزاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے امر و نہی کے پہلو کو فوقیت دیتے ہوئے خلق اور مشیت کے عموم پر دلالت کرنے والے نصوص کو اللہ کے انہیں افعال عباد سے الگ کر کے یہ ثابت کر دیا، یعنی بندوں کے افعال سے الگ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بندہ اپنی قدرت اور اپنے ارادے کے سبب اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور خالق تسلیم کر لیا، جس کے سبب یہ لوگ اس امت کے مجوس کہلائیں، کیونکہ مجوس بھی یہ گمان کرتے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ شر اور تکلیف دہ چیزوں کا خالق شیطان ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شیطان کو بھی خالق مان لیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو بھی خالق تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تقدیر کا پہلا فریق قدریہ یعنی منکرین تقدیر کا ہے۔ یہی لوگ اس امت کے مجوسی کہلاتے ہیں، یہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا یہ گروہ ہے، یا اس امت کے مجوسی ہیں، یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا گمراہ گروہ وہ ہے
جسے جبریہ کہا جاتا ہے، یہ بھی سمجھنے کا ہے جبریہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تقدیر کے اس بات میں اس قدر غلو پسندی سے کام لیا ہے کہ اس بات کے منکر ہو گئے کہ بندے کے لیے بھی کوئی حقیقی فعل ثابت ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بندے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے خیال کے مطابق بندے کو نہ تو کسی قسم کی آزادی حاصل ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اختیار و فعل۔ ان کے نزدیک انسان کی حیثیت بالکل پرندے کے اس پر کی سی ہے جو تند و تیز ہوا کے جھونکوں میں پھنسی ہوئی ہو۔ ان کے خیال کے مطابق بندوں کی طرف افعال کی نسبت مجازی ہے، یعنی ایک بندے کی طرف نماز، روزہ، قتل اور چوری وغیرہ کی نسبت وہی ہے جیسے سورج کی طرف اس کے طلوع ہونے، ہوا کی طرف اس کے چلنے اور بارش کی طرف اس کے نازل ہونے کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس نقطۂ نظر کے سبب اللہ تعالیٰ پر ظلم، تکلیف ما لا یطاق اور ناکردہ گناہ کی سزا دینے کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت ہی غالی قسم کا یہ فرقہ ہے، یعنی وہ الزام کرتا اور اللہ پر یہ الزام دیتے ہیں کہ ناکردہ گناہ کی سزا دینے کا الزام دیتے ہیں، لگاتے ہیں۔ نیز ان حضرات نے بندوں کے مکلف کیے جانے کے سلسلے میں ان کے ساتھ مذاق و لغو کرنے کا الزام عائد کیا ہے کہ وہ مذاق ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور ساتھ ہی امر و نہی کی حکمتوں کا بھی انکار کر دیا ہے۔ کیا ہی برا ہے ان کا یہ فیصلہ۔ آپ یہ اگر تفصیل سے قدریہ کے ان دو گروہ، ان دو فرقوں کے بارے میں اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے اور جاننا چاہے تو وہی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم کتاب ہے، اور اردو میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو صحیح اسلامی عقائد کے نام سے ابھی میں نے بتایا اس کے 185 اور 86 صفحے پر یہ تفصیلات آپ کو، یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو اہل سنت والجماعت کون ہیں یہ بھی بات ہو چکی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہی ان کا منہج ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و اعمال کے اندر با اختیار مخلوق ہے۔ یہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، شیعہ ہیں، یہ بھی انسان کو مجبور مانتے ہیں، جیسے جبریہ مانتے ہیں، بالکل جبریہ کی طرح وہ بھی کہتے ہیں انسان جو ہے وہ با اختیار مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان مجبور محض ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں جیسے جبریہ کے لوگ جو ہے، جو قدر کا جو دوسرا فرقہ ہے، غالب قسم کا فرقہ ہے، اسی طرح کا نظریہ ان لوگوں کا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں شیعہ حضرات ہیں، کیونکہ میری اس طرح کے لوگوں سے یہاں رامپور کے ایک شیعہ تھے جو بہت ہی غالی قسم کے تھے، ان سے اس موضوع پر بہت باتیں ہوئی بڑی تفصیلی، اور وہ قضاء اور قدر کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ بہر صورت گفتگو قرآن و حدیث کے روشنی میں جب ہوئی اور میں نے ان کو سمجھایا تو آخر میں انہوں نے یہ کہا اور یہ کہہ کر اٹھے کہ بات جو کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرنالہ پانی وہیں گرے گا، پرنالہ کا پانی وہیں گرے گا جہاں گر رہا ہے، بس کہہ تو دیا زبان سے، لیکن مانیں گے نہیں۔ بات صحیح ہے آپ کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے 2 گھنٹے تک ان کو سمجھایا، 1.5-2 گھنٹے تک سمجھایا، سمجھ گئے۔ مشکل مسئلہ ہے، قضاء اور قدر کا مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے، انسان مجبور محض ہے، کہاں پر ایک دائرہ چھوٹا سا ہے اس میں مجبور ہے، اور اس کے بعد با اختیار مخلوق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور بالکل صحیح ہے۔ قرآن و حدیث کی مطلب وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
اور رسول کے لیے کوئی اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سلسلے میں نظام ہے، قرآن نے اصول اور ضابطہ یہ بتا دیا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و اعمال کے اندر با اختیار مخلوق ہے۔ جن کاموں کو یعنی انسان کاموں کو انجام دینے میں وہ بالکل ہی آزاد ہے، اس لیے اس کے اعمال کو افعال العباد الاختیاریہ، بندوں کے اختیاری کام کہا جاتا ہے۔ اگر اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ ہوگا، ان خیرن فخیر، اور اگر برا کام کرے گا تو برا بدلہ ہوگا، ان شرن فشر۔ ہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کی انجام دہی میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے کھیتی کرنا ہے، بارش ہے اور آتش زنی وغیرہ، یہ سب انسان کے دائرۂ اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں، ان سب کاموں پر حساب نہ ہوگا۔ یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو میں نے ابھی آپ کو کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب میں آپ تفصیل سے اس کتاب کو کے اندر پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد حکم شرعی اور حکم کونی۔ اللہ کا ایک حکم کونی ہے، ایک حکم شرعی ہے۔ جیسے اللہ کے ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے، تو اللہ کے ارادہ کونی اس کو کہتے ہیں جو کہ اللہ دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ حکم دیتا ہے۔ جیسے اس حدیث میں ارادہ کونی کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کونی ارادے کے تحت جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو جو ہے کیا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ غلط جگہ جانے کے لیے چلا ہے تو اللہ نے اس کے پیر میں طاقت دے دی، وہ جا رہا ہے، اس کو وہ جا رہا ہے اپنے اس سے، یہ کونی اللہ کا ارادہ ہے، مشیت نہیں ہے اس کی۔ ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کی مشیت، اس کی پسند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند کو، اپنی مشیت کو انبیاء کرام کے ذریعے سے بتا دیا ہے، کو سلسلہ جاری کیا۔ پہلے انسان کو نبی بنایا اور پھر آخری اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشیت کو بتا دیا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے اور اس موقع پر یہ چیز میں پسند کرتا ہوں، اور اس موقع پر اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک موقع کے مطابق سے مناسبت سے تو اللہ کے ارادے کونیہ اور ارادے شرعیہ کو بھی کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آدمی اس فرق کو سمجھتا ہے تو قضاء اور قدر کو بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں جانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق کرنا نہیں جانتا، تو پھر قضاء اور قدر کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حکم شرعی اور حکم کونی ہے۔ تو حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم شرعی اور دوسرے حکم کونی۔ حکم شرعی کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کے خلاف، اس کی خلاف ورزی کرنا معصیت ہے، اس پر بندے کی پکڑ ہوگی، کیونکہ حکم شرعی ہے، وہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرے آدمی، کرنے کا حکم دیا ہے تو کرے۔ البتہ حکم کونی کی خلاف ورزی معصیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو بندے انجام نہ دیں، اس لیے اس پہ گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ وسیلہ اور واسطہ، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، جو ہمارے یہاں کتنا بھی لوگوں کو سمجھاؤ، کتنا بھی بتاؤ، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ یہ۔ تو ذرا غور سے سن لیجئے۔ وسیلہ اور واسطہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اللہ سے مانگنا ہے براہ راست مانگیے، چنانچہ دعا کے اندر کسی بھی مردہ شخص کو واسطہ بنانا جائز نہیں۔ ہاں اپنی نیکیوں اور نیک اعمال اور اللہ کی صفات کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے 3 غار والوں کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے۔ ان کا تفصیلی واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا تھا، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا۔ تو ہم بھی اگر ہمارے پاس بھی ہم بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے یعنی اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے ذریعے سے وہ وسیلہ بنا کے دعا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طرح بزرگوں اور اولیاء کرام کی قبروں کو بوسہ دینا یا چھونا، یا خانہ کعبہ کی دیوار کو چھونا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونا، یا جالی کو چھونا، یہ سب ناجائز ہے۔ کیونکہ قبروں کی زیارت اس لیے مشروع کی گئی ہے کہ صاحب قبر کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، اس لیے مشروع نہیں ہے کہ وہاں جا کر ان سے کچھ مانگا جائے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو مانگنا ہے۔ دعا مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، کسی مردے کے وسیلے سے، کسی صاحب قبر کے وسیلے سے، کوئی بھی ہو، دعا کرنا بالکل کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو بھائی اس وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں وہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ قل انی قریب، بلکہ قرآن کہتا ہے انی قریب، قل بھی اس کو قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میں بہت قریب ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے اور بلند آواز سے اللہ کو پکار رہے تھے، تو آپ نے قریب آ کر کہا کہ بھئی تم کس کو پکارتے ہو؟ کہا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کہا تمہارا رب جو ہے کوئی بہرا و گونگا ہے نعوذ باللہ کہ تم اتنی بلند آواز سے پکارتے ہو؟ اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ تضرع و خفیہ، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن دعا کرنا چاہیے اللہ سے۔ اور دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کرنی چاہیے، کسی بغیر کسی وسیلے۔ اب وسیلہ ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں حی اور قیوم، اللہ کی یہ 2 صفتیں بہت زیادہ محبوب ہیں اللہ کو، اس کی فعلی اور ذاتی صفت ہیں یہ دونوں، اس کو وسیلہ بنایا جائے، یا اپنے نیک عمل کو بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کسی کو زندے کو بنا سکتے ہیں، اس کی بھی نظیر ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ کہ کسی مردے کو یا کسی صاحب قبر کو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وسیلہ بنا کر کے جو لوگ دعا کرتے ہیں اور آپ کے صدقہ طفیل میں دعا کرتے ہیں، پھر آخر میں بجاہ النبی کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عقیدہ طحاویہ پڑھ لیں، جو امام طحاوی حنفی ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کو پڑھیں۔ 212 صفحے پر دیکھیے کیا لکھتے ہیں وہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے کہ بجاہ النبی جو لوگ کہتے ہیں اس میں دو خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو غیر اللہ کی قسم، اور من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور دوسرے یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کو دھونس دی جا رہی ہے کہ اللہ تو میری دعا نہیں قبول کرے گا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ اور منصب کو واسطہ دیتا ہوں تم سے۔
تو کیوں نہیں میری دعا کو؟ گویا نعوذ باللہ اللہ کو دھونس دی جا رہی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حرام ہے یہ سب۔ امام ابو حنیفہ کو اگر مانتے ہیں آپ تو پڑھ لیجئے اس کتاب کو، اور اس طرح سے ہدایہ میں بھی لکھا ہے، ہدایہ جلد ثانی میں کو بھی پڑھ لیجئے، قدوری کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ اسی پر مصر ہیں اور وہ وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ چونکہ یہی باتیں ہیں، میں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ بد تفصیل سے آپ سورہ نساء آل عمران پڑھ لیجئے کہ جو یہود و نصارہ قرآن کی کریم کی حاکمیت کو، کتاب اللہ کی حاکمیت کو وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے تھے؟ اس لیے نہیں تسلیم کرتے تھے کہ ان کے ذہن و دماغ میں خوب ساختہ جو ہے کچھ عقائد و نظریات بیٹھ گئے تھے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی پکڑ ہم کو تھوڑی ہوگی، ہمیں تو پکڑ ہوگی نہیں، ہمیں تو اللہ پکڑے گا ہی نہیں، ہم تو اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خاندانی طور پہ مسلمان ہیں اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں چاہے کچھ بھی عمل کریں اللہ کے ہاں تو پکڑ ہماری نہیں ہوگی، اللہ تو ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو قرآن کو کی حاکمیت کو، کتاب و سنت کی حاکمیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے۔ اس لیے ان کے سامنے اگر یہ بات بیان کی جاتی ہے، قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو جو ہے اس کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ بھائی اسلاف کا طریقہ تھا یہ تو کفار مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو باپ دادا کو تو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ انا وجدنا علیہ یا الفینا علیہ کہیں پر ہے، کسی قوم نے کہا الفینا علیہ آبانا، تو بھائی ہم اسلاف پر ایمان نہیں لے، باپ دادا پر ایمان نہیں لائے، اپنا اسلاف پر ایمان لائیں، ایمان لائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب اللہ پر، تو کتاب اللہ کی جو بات ہو اس کو ماننا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تھوڑی اہم بات ہے، عقیدے سے متعلق بات تھی، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیا۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے بات ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ بعض مسلمان فرقے سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو جس نے مخلوق کہا ہے وہ جاد ابن درہم ہے، جس کی وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ اس سے جہم ابن صفوان نے سیکھا، اس کی وفات 128 میں ہجری میں ہے۔ دراصل قرآن مجید کی مخلوق ہونے کے نظریے کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے۔ اگر اس کے گہرائی میں جائے کوئی اور اس کو غور سے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو دراصل جو ہے قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے نظریے کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے عبید ابن عاصم نے توریت کو مخلوق کہا تھا، اور اس کے بھانجے طالوت نے قرآن کے مخلوق ہونے کے موضوع پر کتاب تحریر کی ہے۔ جبکہ کہ ابن قتیبہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن کے مخلوق ہونے کی رائے زنی مغیرہ ابن سعد عجلی نے کی ہے۔ یہ ابن سینا یہودی کے ابن سبا یہودی کے شاگردوں اور ماننے والوں میں سے تھا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی، اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔